جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال 2022 آج آخری دن۔ اگر اس پورے سال پر نظر دوڑائیں تو یہ سال مطلب 2022 کا سال عمران خان کا سال رہا۔ ہیرو بھی عمران خان، ویلن بھی عمران خان، فاتح بھی عمران خان، مفتوح بھی عمران خان، سب سے بڑا گینر بھی عمران خان اور سب سے بڑا لوزر بھی عمران خان، عدالتوں میں بھی عمران خان اور سیاسی میدانوں میں بھی عمران خان۔ سال 2022 عمران خان کا سال رہا۔ ساری سیاست عمران خان کے ارد گرد گھومتی رہی، سارے سکینڈلز عمران خان کا پیچھا کرتے رہے۔ یہ عمران خان ہی تھا جس نے کرایا بھٹو ضیاء کا ملاپ۔ یہ عمران خان ہی تھا جس نے مولانا ANP مولانا اچکزئی کرایا ملاپ، اور یہ عمران خان ہی تھا جس کے ہوا پورا پاکستان خلاف۔ سال 2022 عمران خان کا سال رہا۔ اقتدار سے اترا، دلوں میں اتر گیا۔ اسلام آباد چھنا، تخت لاہور چھین لیا۔ مقبولیت ایسی کہ کبھی نہ دیکھی، یعنی 7 نشستوں پر کھڑے ہوں تو 6 جیت جائیں، اپنا ہی ریکارڈ بہتر کریں 5 سیٹوں کا۔ مقبولیت ایسی کہ کبھی نہ سنی، مطلب مسلم لیگ نون کو ان کے گڑھ اور گھر میں ہرایا۔ بھٹو صاحب کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب مسلم لیگ نون اپنے گھر اور گڑھ میں ہاری۔ سال 2022 عمران خان کا سال رہا۔ آپ رجیم چینج تھیوری رد کر سکتے ہیں، آپ سائفر سازش کو مسترد کر سکتے ہیں، آپ میر جعفر میر صادق بیانیوں کو جھٹلا سکتے ہیں، آپ غداری بیانیے کو ایک طرف ہٹا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے سچ ہی کہا تھا کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ وہ خطرناک ہو گیا۔ اگر PDM والوں کے حوالے ملک ہو گیا تو یہ ملک تباہ کر دیں گے معاشی طور پر، اور انہوں نے تباہ کر دیا۔ اگر PDM والوں کو اقتدار ملا تو یہ آل بچائیں گے، مال بچائیں گے، کھال بچائیں گے، مطلب اپنی کرپشن بچائیں گے، مطلب خود کو خود NRO دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سال 2022 کا عمران خان کا سال رہا۔ سال 2022 عمران خان کا سال رہا۔ اس سال کا آخری حصہ گھڑی اور چھڑی کے گرد گھوما۔ گھڑی مطلب توشہ خانہ اور چھڑی مطلب نومبر تقرری۔ جن باجوہ 6 سال ہنگامہ خیز 6 سال گزار کر ریٹائر ہوئے، اور جنرل فیض حمید بھی ریٹائر ہوئے، اور جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے۔ بزدار ہٹے، پرویز الہی بنے۔ اور یہ سال 2022 کو اگر ہم دیکھیں ایونٹ وائز پولیٹیکلی پاکستان کے حوالے سے، تو رجیم چینج مطلب تحریک عدم اعتماد آئی، سائفر سازشی مداخلت بیانیہ چلا، فوج کے خلاف چڑھائیاں ہوئیں، EVM ختم کی PDM حکومت نے آتے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، نیب ختم کیا۔ بڑی بے شرمی کے ساتھ دن دہاڑے مجرموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر نیب ختم کر دیا۔ 1100 ارب کے کیس ختم کیے۔ اور جس دن یہ بھی عجیب مضحکہ خیز، یعنی یہ جو بدبودار نظام ہے، یہ جو بیکار نظام ہے، یہ جو فرسودہ نظام ہے جس کو ہم نے جمہوریت کا نام دیا ہوا ہے، اس نظام کی خوبصورتی دیکھیے کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن باپ بیٹا مطلب شہباز شریف، رمضا شہباز وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنے۔ 60% جو کابینہ تھی وہ ضمانتوں پر۔ اور یہ سال 2022 کی برکتیں ہیں کہ وزیر اعظم کے طیارے پر جانے والے وزیر اعظم کے طیارے پر واپس آئے، مطلب اسحاق ڈار صاحب، اور آتے ہی خزانہ، جاتے ہوئے بھی خزانہ پاس تھا، آتے ہوئے بھی خزانہ سنبھالا۔ سلمان شہباز واپس آئے، شہباز شریف صاحب کے ایک داماد واپس آئے، ایک داماد ابھی وہیں ہیں، اور ساروں کو عدالت نے ہمارے نے ریلیف دیا۔ اتنی مہربان عدالتیں کبھی کہیں نہیں دیکھی۔ اچھا، شہباز شریف، حمزہ شہباز 16 ارب کی منی لانڈرنگ کیس میں یک اچانک بری ہو گئے، اور ابھی تک ان کے خلاف اپیل میں نہیں گیا نیب۔ اور اس کے علاوہ ایون فیلڈ میں کیپٹن صفدر اور مریم بری ہوئے، اور نیب نے کہا ہمیں اپیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلکہ FIA کے ذرائع نے تو یہ بھی کہا ہے کہ
سلمان شہباز کے خلاف ہمیں منی لانڈرنگ کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل رہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج سال کے 2022 کے آخری دن میں یہ کہوں کہ مجھے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل رہا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے ہیں. اچھا، سال 2022 کی برکتیں کہ 76 رکنی کابینہ، 27 کلومیٹر کی حکومت ہے شہباز شریف کی، 14 جماعتیں ہیں، 76 رکنی کابینہ ہے. اور سال 2022 کی برکتیں ہیں کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے ہنگامی 30-40 ملکوں کے دورے، حاصل وصول 0. اچھا، سال 2022 کی برکتیں ہیں کہ ہمارے زیادہ تر سیاسی فیصلے عدالتوں میں ہوئے، پارلیمنٹ بے توقیر ہوئی، سویلین بالادستی بے توقیر ہوئی، اور یہ جو ڈبہ بند جمہوریت ہے یہ بے توقیر ہوئی. وزیر اعظم بنایا عدالتوں نے، وزیر اعلیٰ بنایا عدالتوں نے، گورنر لگایا عدالتوں نے. اور سال 2022 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اسی سال کی برکت ہے کہ سڈن ڈیتھ کا جس کو خدشہ ہو، ایسا مریض تشویشناک حد تک بیمار، اور جو ایئر ایمبولنس پر برطانیہ گیا، جو 8 ہفتوں کے لیے گیا تھا غالباً برطانیہ، اور جو بھائی شہباز شریف صاحب کے 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر اور شہباز شریف صاحب کی ضمانت پر برطانیہ گیا تھا، جس کی عدالتوں نے گارنٹیاں مانگی تھی زندگی کی، جس کے لیے عمران خان نے 6.5 گھنٹے کی کابینہ کا اجلاس کر کے، اور جب شہری مزاری کی آنکھوں میں آنسو آئے تو جن کا نام ECL سے نکالا تھا، اور جس نے ایک دن بھی جا کر نہ علاج کروایا، نہ ایک دن اسپتال میں داخل ہوا، وہی نواز شریف صاحب، جس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد میں کہا کہ وہ جھوٹ بول کر گیا، وہ نظام کی تضحیق کر کے گیا اور اب ہم پر ہنس رہا ہوگا. وہ یورپ کی سیر کے لیے مریم کے ساتھ نکلا اور اب واپس آ چکا ہے، اور انہوں نے ادھر وہاں بیٹھ کر نومبر تقرری بھی کی، عمران خان کی حکومت بھی گرائی. سال 2022 کا سال لانگ مارچ تھا عمران خان کا، جلسے جلوس تھے، 60 کے قریب انہوں نے جلسے کیے اور ریلیاں، اور اسی لانگ مارچ میں مار کٹائیاں بھی ہوئی، آنسو گیس بھی ہوئے، تشدد بھی ہوئی، پھینٹیاں بھی لگی، جیلیں حوالاتیں بھی ہوئی. سال 2022 کو اعظم سواتی گرفتاری ہوئی، شہباز گل گرفتاری ہوئی، عمران ریاض گرفتاری ہوئی. سال 2022 میں صحافیوں کا، پاکستان کے صحافیوں کا کوئی اچھا سال نہیں گزرا. عمران ریاض پر بہت سارے مقدمے ہوئے، عرش شریف پر بہت سارے مقدمے ہوئے، اور صابر شاکر پر مقدمے ہوئے، سمیع ابراہیم پر مقدمے ہوئے، جمیل فاروقی کی گرفتاری بھی ہوئی. سال 2022 کا جہاں پوری دنیا میں 1700 کے قریب صحافی قتل ہوئے، وہاں عرش شریف ہمارا ساتھ چھوڑ گیا. وہ عرش شریف جو غداری سمیت کئی مقدمے اس پر درج ہوئے اور اس کو ملک چھوڑنا پڑا، جس کو دبئی چھوڑنا پڑا، وہ کینیا میں بے یار و مددگار قتل ہوا، اور اب اس سپریم کورٹ کے زیر تحت ماتحت ایک GIT کام کر رہی ہے. اور امید ہم کرتے ہیں کہ سال 2023 میں شاید کوئی سرا مل جائے، اور یہ سرا تبھی مل سکتا ہے جب عرش شریف کا ڈرائیور جو ہے خرم احمد اور دوسرا بھائی وقار احمد، جو دونوں میزبان تھے، جب وہ قانون کے دائرہ کار میں آئیں گے اور تفتیش میں شامل ہوں گے تو کوئی سرا مل جائے گا. سال 2022 میں عامر لیاقت ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، ان کا المناک موت ہوئی. صدف ایک ہماری رپورٹر تھیں، وہ لانگ مارچ کے دوران کنٹینر کے نیچے آ کر ان کی ڈیتھ ہوئی. بلقیس عیدی صاحب ہمارا ساتھ چھوڑ گئیں. مسعود اختر صاحب اداکار تھے، وہ اس جہان سے چلے گئے. سال 2022 جہاں عوام کے لیے مہنگائی، بے روزگاری، غربت لایا، وہاں سیلاب لایا. 4 کروڑ لوگ سیلاب میں افیکٹ ہوئے، اور آج بھی وہ منتظر ہیں امداد کے، چھت کے، گھر کے، اور کئی ایسے ہیں جو اپنے پیارے کھو بیٹھے ہیں. تباہ کن سیلاب آیا سال 2022 میں. سال 2022 میں ٹی ٹی پی طالبان، وہ جو کالعدم تنظیم طالبان دہشت دوبارہ حرکت میں آئے اور دوبارہ دہشت گردی ہوئی، اور اس وقت ان کے خلاف ایک فیصلہ کن آپریشن کی تیاریاں شروع ہیں. سال 2022 میں ملکہ الزبتھ ایک لمبا عرصہ حکمرانی کے بعد چلی گئیں، فوت ہوئیں. سال 2022 میں ہمارے مفتی رفیع عثمانی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے.
سال 2022 میں روس یوکرین جنگ، سری لنکا ہنگامے بھی ہوئے۔ سال 2022 میں معاشی طور پر 8 مہینے میں، صرف 8 مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے اس سوا ستیہ ناش کر دیا اس ملک کا اور اس قوم کا۔ 175 روپے کا ڈالر تھا عمران خان صاحب کے دور میں، 4.25 سال حکومت کے بعد اب وہ 250 روپے میں بلیک میں ملتا ہے ڈالر، اور ڈالر کے 3 ریٹ ہیں مارکیٹ میں۔ زر مبادلہ 18 سے 20 ارب ڈالر تھا، اب وہ 5.5 ارب ڈالر پر آ گیا ہے۔ باہر سے پاکستانی ڈالر جو بھیجتے تھے وہ 60% کمی ہو گئی اس میں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بیڑا غرق ہوا ہے، سرمایہ کاری صفر ہے، سٹاک ایکسچینج زمین میں دھنس چکی ہے، زراعت تباہ ہو چکی ہے، انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے، غربت بے روزگاری انتہا پر ہے، گیس نایاب ہے، بجلی کی قیمت آسمانوں پر ہے، عالمی تنہائی ہے پاکستان کو، اور داخلی عدم استحکام ہے پاکستان میں۔ عالمی تنہائی اور داخلی استحکام، نہ کوئی دھندا نہ کوئی کام، اور رل رہی ہے عوام اور مزے کر رہی ہے یہ ایلیٹ کلاس۔ اس پورے سال میں اگر دیکھیں تو خسارے میں رہا پاکستان اور خسارے میں رہے عوام۔ سال 2022 ہنگامہ خیز دور رہا۔ سال 2022 بہت زیادہ توقعات تھیں کہ اس سال بہتری آئے گی، اس سال عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی، اس سال روزگار کے مواقع ہوں گے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ سال 2022 میں جب ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار سارے آپس میں نبرد آزما رہے، سب کے سب لڑائیاں، سب کے سب ایک عجیب و غریب کنفیژن، عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں۔ سال 2022 ہی تھا کہ جس میں عمران خان گئے اور شہباز شریف آئے۔ سال 2022 ہی تھا جس میں سائیں عثمان بزدار گئے اور پرویز الہی آئے۔ سال 2022 کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں آڈیوز ویڈیوز کی بہاریں آئیں۔ آڈیوز وہ بھی آئیں، یعنی مریم، آپ کو پتہ ہی ہوگا کون کون سی، لیکن پھر ایک مرتبہ موٹی موٹی آڈیوز ویڈیوز گنا دیتا ہوں۔ مریم نواز اور شہباز شریف کی آڈیو، شہباز شریف صاحب اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کی آڈیو، وزیر اعظم سیکریٹریٹ یا وزیر اعظم ہاؤس میں جو وزراء کی آڈیو، اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم کے ایک اے ڈی سی ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، جن کا سنا جا رہا ہے کہ ان کے کھرے ایک ہمارے جو ریٹائر ہونے والے ایجنسی کے سربراہ ہیں، آپ نام اچھی طرح جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ابھی قبل از وقت ہے، جو ریٹائر ہوئے ہیں ابھی خفیہ ایجنسی کے سربراہ، بڑے مشہور و معروف، ان سے جا کے سرا ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ عمران خان کی آڈیوز آئیں جس میں لیٹس پلے اٹ، اعظم خان اور عمران خان کی، اعظم خان، عمران خان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی۔ بشریٰ بیگم کی آڈیو آئی ہیرے کی انگوٹھی والی، بشریٰ بیگم کی ایک مبینہ آڈیو جو آئی پیسے والی، فرح گجر کی آڈیو آئی۔ اس کے علاوہ بشریٰ بیگم کی آڈیو آئی اپنے سوشل میڈیا ہیڈ کے ساتھ کہ جو مخالف ہے اس کو غدار بنا دو۔ اس کے علاوہ بشریٰ بیگم کی ایک آڈیو آئی، 2 آڈیوز آئیں زلفی بخاری صاحب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بشریٰ بیگم کی آڈیو آئی اپنے جو گھر کا جو انچارج ہے، سیکیورٹی معاملات کا انچارج، اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ 3-4 آڈیوز اور آئی ہیں، وہ آڈیوز جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں، جو پرسنل لائف کے حوالے سے عمران خان صاحب کی، جو 2009 کی بھی ہیں، 2013 کی بھی ہیں، یعنی آج سے 15 سال پہلے کی، 10 سال پہلے کی، 12 سال پہلے کی آڈیوز آئی ہیں۔ یہ سچ ہیں یا فیک ہیں، ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ رانا شمیم کا حلف نامہ آیا تھا، وہ اپنے حلف نامے سے غیر مشروط معافی مانگ کر پھر چکے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کا ایک آڈیو آئی تھی، کوئی اس کا، اب تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جن باجوہ نے این آر او دیا کہ جہانگیر ترین کو نااہل کیا، حالانکہ عمران خان بھی نااہل ہو سکتے تھے، مگر ان کو عدالت سے صادق اور امین ڈکلیئر کروایا۔ لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت والے، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کو این آر او کیسے ملا۔ اسی طرح بنی گالہ گھر ریگولرائز کرانے کا سکینڈل بھی سامنے آ رہا ہے۔ جانے اب بہت سے سال 2022 کے آخری مہینے میں ہم نے وہ ٹرینڈ بھی دیکھا کہ پاکستان جو ہم سورج مکھی ہیں، چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، آنے والا فرشتہ جانے والا شیطان،
یہی اس سال ہو رہا ہے۔ تو وہ آڈیوز عمران خان کی بات کر رہا تھا کہ جن کے جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں، اب ہماری سیاست جو پہلے گالی بن چکی ہے، جو سیاست جو جھوٹ اور دو نمبری ہے، سیاست جس کے نہ آنکھ میں شرم ہے یا نہ جس میں دل ہے، وہ سیاست اب گر چکی ہے۔ گندی سیاست کا گندا کھیل جاری ہے، اور یہ سیتا وائٹ کیس تک پہنچا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کو نااہل کروانا ہے۔ اور سال 2022 کی آخری خواہش ہے، جو سال 2023 میں پوری ہو سکتا ہے پوری ہو جائے، کہ مسلم لیگ کو، پی ڈی ایم کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے۔ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ کہ اگر عمران خان اہل ہے اور وہ باہر ہے، آزاد ہے، تو نواز شریف بھی اہل ہو اور باہر ہو۔ اگر نواز شریف نااہل ہے اور جیل میں ہے، تو عمران خان بھی نااہل ہو اور جیل میں ہو۔ سال 2022 آپ کے سامنے رہا، کوئی اچھا سال نہیں رہا۔ جیسا میں نے کہا، خسارے میں پاکستان، خسارے میں پاکستانی عوام۔ سال 2022 کے ان آخری لمحوں میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے، پاکستان پر اپنا فضل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔